نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ آج سے ہم انشاءاللہ نماز نبوی شروع کر رہے ہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے نماز کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ایمان کے بعد نماز دین کا اہم رکن ہے، اور اس کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہمیں قرآن اور احادیث سے ہوتا ہے۔ روزانہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی وہ نعمت ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں لا کر بے شمار برکتیں اور رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یہ نماز صرف آخرت ہی کی کامیابی کی ضامن نہیں، بلکہ اس سے دنیا بھی سنورتی ہے۔ ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ اس نماز کے ذریعے ملتا ہے۔ ایک تو اللہ کے حضور کھڑے ہونا، پھر مسلمانوں کا نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونا، جماعت کا نظام، اسی طرح سے امیر کی اطاعت اور وقت کی پابندی کی تربیت، پھر اسی طرح سے طہارت کی تربیت، یہ سب نماز سے ملنے والے فائدے ہیں جو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ اس طرح کی عبادت کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ پھر یہ کہ نماز سے مومن اور کافر کا فرق بھی نظر آتا ہے۔ یہ نماز برائیوں سے روکتی ہے اور روحانی سکون ملتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسے جنت کی کنجی کہا گیا ہے۔ روز قیامت نماز ہمارے نیکی کے پلڑے کا وزن بڑھا دے گی، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے ہمیں نماز کو پوری دل جمعی، آداب اور سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ جلدی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیں نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اور نماز کا پورا لطف اٹھانا چاہیے، تبھی ہم نماز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ نماز میں بہتری کے لیے ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ڈالی ہے جو انہوں نے نماز کے لیے کی تھی۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، بنا دے مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا، اور تو میری اس دعا کو قبول فرما۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں کامیاب لوگوں کی نشانی بتائی گئی کہ ایمان والے فلاح پا گئے اور وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرنا اللہ کی فرمانبرداری کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے انسان کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ ہم سب اس مقصد کو قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، اور پھر خاص مواقع پر اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کے لیے بھی نماز ہی کو ذریعہ بناتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بھی معاملے میں ہوتے، نماز ہی کی طرف دوڑتے تھے۔ سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، اس طرح کے مواقع پر بھی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ زلزلہ آ جائے یا آندھی یا طوفان ہو، حتیٰ کہ تیز ہوا بھی چلتی تو مسجد تشریف لے جاتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ پھر یہ کہ فاقہ کی نوبت آتی یا کوئی دوسری پریشانی یا تکلیف پہنچتی، نماز کے ذریعے ہی اللہ سے مدد مانگتے۔ جب کبھی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد جا کر نماز ادا کرتے،
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہی تب ہے جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مائیت، اس کا ساتھ، اس کی مدد ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے جب ہم نماز کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ کہ صبر و نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو. بے شک یہ نماز بہت ہی بھاری ہے مگر خاشعین پر نہیں، جو خشوع کرنے والے ہیں ان پر یہ نماز بھاری نہیں. تو اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نمازوں کی ادائیگی اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے. یہ نماز بہت بھاری چیز ہے، بہت مشکل ہے، لوگوں کو پڑھنا بہت ہی ڈیفیکلٹ فیل ہوتا ہے، لیکن جو لوگ خشوع کرنے والے ہیں ان پر یہ نماز بھاری نہیں، بلکہ وہ تو جب نماز نہ پڑھیں تو بھاری ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ نماز کا آسمان پر ملا معراج کے موقع پر. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے جس سے وہ درجات کی بلندگی کو پاتا ہے. اسلام میں نماز کا اہم مرتبہ ہے، اور جو شخص اسے قائم کرتا ہے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا وہ اجر و ثواب اور فضیلت اور اکرام کا مستحق ہوتا ہے. پھر یہ کہ اجر و ثواب میں کمی بیشی کا معیار یہ ہے کہ جس قدر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب ہوگی اس نماز کا اجر اور ثواب زیادہ ہوگا، اور جس کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے جس قدر مختلف ہوگی اتنا کم اجر و ثواب اسے ملے گا. یعنی اگر ہم نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھرپور اجر و ثواب ہمیں ملے گا. لیکن اگر ہماری نماز سنت کے مطابق نہ ہوئی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب میں بھی کمی ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس نماز کا 10واں، 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، 3 یا نصف حصہ لکھا جاتا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اگر آپ اس حدیث پر غور و فکر کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اس نماز کا اجر و ثواب باقاعدہ حصوں میں لکھا جا رہا ہے. یا تو کسی کو پورے نمبر ملتے ہیں یا پھر نمبر کم ملنا شروع ہوتے ہیں. اور نمبر کم کیوں ملتے ہیں؟ یا تو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں، یا پھر اس نماز میں غفلت ہے، کوتاہی ہے، دھیان نہیں ہے. کیونکہ نامہ اعمال میں باقاعدہ نماز کی پرسنٹیج لکھی جاتی ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے، کسی کو 10واں، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں. باقاعدہ اس حدیث میں اس طرح سے بات کی گئی ہے. کتنا زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس بات پر کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں ایک تو سنت کے مطابق پڑھیں اور پورے شعور کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پورے نمبر ملیں، پورا کا پورا اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے. تو سنت کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، اور شعور کے ساتھ نماز پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. خود کو غلطی اور کوتاہیوں سے بچانا بھی بہت ضروری ہے. ایک روایت آتی ہے جس میں یہ باقاعدہ سمجھایا گیا کہ بے قاعدہ نماز ہی نہیں ہوتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے. اس شخص نے نماز پڑھی اور رکوع و سجدہ میں جلسے کی رعایت اور تعدیل ارکان کیے بغیر جلد نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. لازماً یہ کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہوگا اور کافی جلدی اس نے نماز پڑھی، یعنی نہ رکوع کا خیال کیا، نہ سجدے کا، نہ قومے کا، نہ جلسے کا، اور جتنے بھی ارکان تھے اس میں عدل نہیں تھا.
جلدی جلدی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کے جواب میں وعلیک السلام کہا، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو، اور فرمایا جاؤ پھر نماز پڑھو، بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ وہ گیا اور پہلے ہی کی طرح بے قاعدہ نماز پڑھ کر پھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، پھر جاؤ اور نماز ادا کرو، بے شک تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس شخص نے تیسری یا چوتھی بار عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دیجیے، کیونکہ وہ بار بار جا رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر بھیج رہے تھے کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو اب تیسری اور چوتھی بار جب یہی کامنٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملے تو اس نے پوچھا کہ مجھے نماز کا صحیح طریقہ بتائیں، لازماً میں کوئی ایسی غلطی کر رہا ہوں جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز کو نماز ہی نہیں کہہ رہے، حالانکہ میں تو ابھی نماز پڑھ کر آیا ہوں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم نے نماز پڑھی نہیں ہے، جاؤ جا کر نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے ارادے سے اٹھو تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہو، پھر قرآن سے جتنا میسر ہو پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان خاطر سے رکوع کرو، یعنی رکوع کرو تو رکوع میں چلے ہی جاؤ، پھر رکوع سے اٹھ کر سیدھے کوما میں کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو اور پورے اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر پورے اطمینان کے ساتھ جلسہ میں بیٹھ جاؤ، پھر پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اپنا سر اٹھا کر اطمینان سے جلسہ استراحت میں بیٹھ جاؤ۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر سجدے سے سر اٹھا کر دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اس روایت میں جلسہ استراحت مذکور نہیں ہے، یعنی جلسہ استراحت یہ ہوتا ہے کہ 2 سجدوں کے بعد بھی آپ بیٹھیں اور پھر بیٹھ کے پھر آپ کھڑے ہوں اگلی رکعت کے لیے، لیکن اس روایت میں جس روایت کے الفاظ میں نے ابھی آپ کو بعد میں بتائے اس میں جلسہ استراحت مذکور نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اپنی ساری نماز پورے اطمینان کے ساتھ ادا کرو، یہ آخری الفاظ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پھر اسی طرح اپنی ساری نماز ادا کرو، یعنی پورے اطمینان کے ساتھ۔ اسے مشکات نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بے قاعدہ نماز نہیں ہوتی، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کنسیڈر ہی نہیں کیا۔ اور آج کل آپ اپنے آس پاس دیکھیں تو لوگوں کی نماز ایسی ہی ہے، وہ جلدی جلدی رکوع کرتے ہیں، جلدی جلدی سجدہ کرتے ہیں، ایون مسجدوں میں نماز پڑھانے والے امام بھی نماز میں اتنی ہی جلدی کرتے ہیں۔ ابھی تو وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرتے ہیں، مقتدی ابھی رکوع کر کے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اتنی جلدی جلدی نماز ہی نہیں ہے۔ میجورٹی لوگوں کی نماز ایسی ہی ہے، نماز میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، کوئی اطمینان نہیں ہے۔ اور یہ فیلنگز تبھی آ سکتی ہیں کہ جب ہمیں نماز میں حسن کیسے آئے گا یہ پتا ہو۔ نماز میں حسن آتا ہے اس احساس کے ساتھ کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر اس احساس کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ ان دونوں باتوں کو اگر نماز سے ہٹا دیں تو آپ دیکھیں نماز میں کسی طرح کا بھی حسن باقی نہیں رہتا، وہ نماز کسی نہ کسی درجے پر آ کر ضائع ہی ہو جاتی ہے، یا تو وہ رکوع کے ٹائم پر ضائع ہو جائے گی یا سجدے میں جا کر ضائع ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیپ پر آ کر وہ نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات کہ اللہ کے حضور کسی عمل کی قبولیت کا انحصار 3 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کی درستگی، اگر ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو ہی ہمارا عمل قبول ہوگا۔ دوسری چیز نیت کی درستگی، ہماری نیت کا بھی درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری چیز عمل کی درستگی، یعنی عمل بھی ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک میں خلل آتے ہی سارے عمل مردود ہو جاتے ہیں، یعنی ہماری نیت بھی صاف ہو، ہمارا عمل بھی ٹھیک ہو، لیکن اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ ول ناٹ ایکسیپٹ۔ اسی طرح سے اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن عمل ٹھیک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے حضور کسی عمل کی قبولیت کا انحصار ان 3 چیزوں پر ہے، اور ان تینوں کی تینوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک میں بھی خلل آ جائے گا تو سارا عمل ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اور ہم سب کو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عمل
اور عقیدے کی صحت کو قرآن، احادیث صحیحہ اور صحابہ کرام کے مجموعے طرز عمل اور اجماع امت پر پرکھا یا جانچا جاتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے عقیدے کو چیک کرنا ہے، اپنے عمل کو چیک کرنا ہے، تو اس کی صحت کہاں سے پتہ چلے گی؟ نمبر 1 قرآن، دوسری چیز احادیث صحیحہ، آتھینٹسٹی پر آتھینٹک احادیث، اور تیسری چیز صحابہ کرام کے مجموعی طرز عمل، اور چوتھی چیز اجماع امت۔ یہ 4 چیزوں پر عمل اور عقیدے کی صحت کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ تو کسی بھی عبادت کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہمیں اس عمل کو کیسے صحیح طور پر ادا کرنا ہے وہ پتہ چلے، پھر ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور ہماری نیت بھی ٹھیک ہو۔ یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کریں گے۔ ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، ہماری نیت بھی ٹھیک ہو، اور ہمارا عمل بھی ٹھیک ہو۔ اب چونکہ ہم نماز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں نماز کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز نماز کے بارے میں بتائی ہے، بہت باریکی کے ساتھ اس عبادت کو سکھایا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز پڑھ کر دکھائی، دکھا کر سکھایا۔ کیونکہ بعض دفعہ اگر صرف اور صرف نماز کے حوالے سے اسکرپٹ ہوتا تو معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں لوگ غلطی کر سکتے تھے۔ اسی لیے نماز کا صرف اسکرپٹ نہیں دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ کر دکھایا، اور نماز سے پہلے جو وضو ہے وضو بھی کر کر دکھایا، تاکہ کوئی بھی غلطی کا شائبہ نہ رہے، کسی قسم کی بھی کنفیوژن امت کو اس عبادت سے ریلیٹڈ نہ آئے۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند نماز ادا کرنا اس وقت ممکن ہے جب ہمیں تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت معلوم ہو، اور ہمیں نماز کے واجبات، آداب، ہیئات یعنی حالت اور کیفیت یا پھر صورت، پوزیشنز یا پوسچرز، اور ادعیہ یعنی دعائیں اور اذکار کا علم ہو، پھر اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش بھی کریں، تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہماری نماز بھی اسی نوعیت کی ہوگی جو بے حیائی اور منکر باتوں سے روکتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز بے شک برائیوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں وہ اجر و ثواب لکھا جائے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لازماً نماز کے حوالے سے ساری تفصیلات جاننا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ پھر ہمیں نماز کے واجبات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، یعنی نماز میں جو چیزیں فرض کا درجہ رکھتی ہیں اس بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، نماز کے آداب کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، پھر ہمیں رکوع اور سجود کو کیسے ادا کرنا ہے، جو بھی پوسچرز نماز میں ہم مینٹین کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ساری دعائیں، سارے اذکار، یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق ہم نماز پڑھنے کی کوشش بھی کریں، تو امید ہے کہ ہماری نماز اس نوعیت کی ہوگی جو ہمیں بے حیائی اور منکر باتوں سے بچائے گی۔ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہی برائیاں کرتے ہیں، وہی بے حیائیاں کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے ہی نہیں، اور نماز سے ریلیٹڈ جو بھی تفصیلات ہیں اس کے بارے میں وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اور بالفرض اگر جانتے بھی ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ ورنہ نماز بذات خود ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں سیکیور کرتی ہے برائیوں سے، بے حیائی سے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ معراج کے موقع پر اللہ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا، یعنی معراج پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا، اور نماز کے ذریعے ان کی امت کو اللہ سے بات کرنے کا موقع دیا گیا، الحمدللہ۔ یعنی معراج پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی تھی، اور اس لطف سے گزرے تھے کہ اللہ سے بات کرنے کا کیا لطف ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا گیا کہ آپ کی امت جب بھی نماز پڑھے گی تو وہ بھی یہ لطف محسوس کرے گی، گویا وہ اللہ سے ہم کلام ہے۔
اللہ سے بات چیت کر رہی ہے. اللہ کرے ہماری نمازیں ایسی ہوں کہ ہم یہ فیل کریں کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ ہمیں جواب دے رہا ہے، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. اور انشاءاللہ آپ اس بارے میں روایت بھی پڑھیں گے، لیکن وہی والی بات ہے نا، وہ جواب ہمیں سنائی نہیں دیتا. معراج کے موقع پر 50 نمازیں فرض تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر امت کے لیے تخفیف یعنی آسانی کر دی اور 50 نمازوں کو 5 نمازوں میں بدل دیا، لیکن اجر و ثواب 50 نمازوں کا ہی رکھا گیا. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں. آخر میں اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں بات نہیں بدلی جاتی، لہٰذا 5 نمازوں کے بدلے 50 ہی کا ثواب ملے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی آتی ہے. آج اگر ہم 5 نمازیں خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھیں، نامہ اعمال میں 50 لکھی جاتی ہے. الحمدللہ، یہ اللہ کا کتنا خاص کرم ہے، کتنا زیادہ ہمیں شکرانے کے طور پر بھی دل سے نماز پڑھنی چاہیے کہ یا اللہ ہم پڑھ تو 5 رہے لیکن اجر تو 50 کا دے رہا ہے، کیونکہ تیرے ہاں بات نہیں بدلتی. اور اس بات پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، آسانی کر دی. الحمدللہ، اگر 50 نمازیں ہی فرض رہتی، اس میں کسی قسم کی تخفیف نہ ہوتی تو کیا کرتے ہم؟ یہاں تو امت 5 نمازیں نہیں پڑھ رہی، وہ 50 کیسے پڑھتی؟ لازماً نہ پڑھنے کا پھر گناہ بھی ہوتا. تو جتنا شکر ادا کریں کم ہے. ہمارے رب نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی، الحمدللہ. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احسان اس بات پر ماننا چاہیے کہ انہوں نے تخفیف کی درخواست کی، الحمدللہ. اور اس واقعے کی تفصیل میں آپ جائیں تو اس تخفیف کی طرف ابھارا کس نے تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو ان کا بھی بڑا احسان ہے ہماری زندگی میں، الحمدللہ، کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر ابھارا کہ جائیے بات کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ امت کے لیے تخفیف کر دیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی. نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کو اتنی کوانٹٹی میں ڈے ٹائمنگز میں رکھا گیا تھا. بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا. تو 5 نمازیں فرض کر دی گئیں اور دیگر موقعوں پر امت کو نوافل دے دیے گئے تاکہ وہ اللہ کا قرب حاصل کریں، بار بار اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ہم سب کا بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، بار بار اللہ سے مدد مانگیں. کوئی بھی ایشو آتا ہے زندگی میں، فوراً نماز کے ساتھ اس مسئلے کا حل مانگیں. نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب لیا جائے گا. اس بارے میں روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارہ میں ہوگا. اسے ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. کتنی اہم حدیث ہے. سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہے. اگر کوئی اس سوال کا جواب دے سکے گا تو کامیاب ہوگا. اگر اسی سوال پر اٹکا دیا گیا، اسی سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکے گا، وہ ناکام اور خسارہ میں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نماز بہت اہم عبادت ہے. آپ دیکھیے کہ واحد عبادت ہے. اس عبادت کے دوران آپ نہ کسی سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، مکمل طور پر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. دیگر اور بھی عبادات دیکھ لیجئے، کوئی بھی نماز جیسی نہیں ہے. مثلا آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، آپ سب سے بات چیت کر سکتے ہیں، آپ آ جا سکتے ہیں، کمیونیکیشن کر سکتے ہیں نا سب سے، لیکن نماز میں ایسا نہیں. نماز میں آپ کھا پی نہیں سکتے، لیکن اگر آپ اذکار کر رہے ہیں سمپلی تو آپ کھا پی بھی سکتے ہیں. تو بہت ہی بہترین عمل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے.